آج ہم حاجی حبیب الرحمان صاحب کی یادداشتوں کیا کیا نہ دیکھا کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک پولیس آفیسر کی آپ سمجھے 40 سالہ سروس کی کہانی ہے، خاص طور پر کراچی اور لاہور کے حوالے سے۔ جی بالکل، اور یہ کتاب جو منیر احمد منیر صاحب نے مرتب کی ہے انٹرویوز کی شکل میں، کوئی 1000 صفحے سے بھی زیادہ کی ہے۔ یہ صرف واقعات کا ایک کیا کہتے ہیں مجموعہ نہیں ہے، ہاں یہ بات اہم ہے، بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ کے کئی اہم موڑوں پر ایک اندرونی زاویہ بھی دیتی ہے جو عام طور پر سامنے نہیں آتا۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان یادداشتوں سے دیکھیں کہ کیا اہم باتیں، کیا بصیرتیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ بالکل، اور کتاب کا ایک اچھا پہلو اس کا سادہ انداز ہے، مطلب اتنے پیچیدہ معاملات کو بھی انہوں نے بہت قابل فہم انداز میں بیان کیا ہے۔ چلیں تو پھر کچھ کنکریٹ مثالوں پر بات کرتے ہیں۔ کتاب میں مبینہ سیاسی مداخلت کا ذکر بار بار آتا ہے نا؟ جی، یہ ایک مرکزی خیال ہے کتاب کا۔ جیسے وہ شبنم ڈکیتی کیس تھا، کافی مشہور ہوا تھا اپنے وقت میں۔ کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ صرف ایک جرم تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ دیکھیے، کتاب کے مطابق یہ صرف ڈکیتی نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ جب ملزمان پکڑے گئے تو کچھ آپ کہہ لیں طاقتور حلقوں کی طرف سے مبینہ طور پر کوشش ہوئی کہ انہیں معافی مل جائے یا کیس کو کسی طرح کمزور کیا جائے۔ اچھا جی، اب کتاب میں نام تو نہیں ہے، شاید اس وقت کے حالات ایسے ہوں گے، لیکن اشارہ بہت واضح ہے کہ بھئی انصاف کے نظام پر باہر سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ایک طرح سے اس وقت کے نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے قانون نافذ کرنے والے ادارے بعض اوقات دباؤ میں آ سکتے ہیں اور اس سے انصاف پر فرق پڑتا ہے۔ یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ ایک پیٹرن کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہ صرف باہر کا دباؤ نہیں تھا، شاید نظام کے اندر بھی کچھ کمزوریاں تھیں۔ وہ شریف الدین پیرزادہ کی اہلیہ کے قتل کیس کا بھی تو ذکر ہے۔ ہاں، آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا۔ اس میں وہ خان سامہ والی بات ہے کہ بیان بدل لیا۔ جی بالکل، وہ کیس اصل میں اس دور کے تفتیشی نظام کی ایک کہہ لیں کمزوری کو سامنے لاتا ہے، یعنی تفتیش کا بہت زیادہ انحصار تھا اقبال جرم پر۔ اچھا، اب جب آپ کا بنیادی ثبوت ہی ایک ایسا بیان ہو جسے بعد میں کہہ دیا جائے کہ جی دباؤ تھا یا تشدد ہوا، تو سارا کیس ہی ہل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو رحمان صاحب کی یادداشتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید اس وقت وہ جو آج کل فورینزک شواہد وغیرہ پر زور ہے وہ اتنا نہیں تھا یا اس طرح اکٹھا نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس سے تو سچائی تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہوگا۔ یقیناً تفتیشی عمل خود بڑا نازک ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی کیسز۔ کتاب میں کچھ ایسے واقعات کا بھی ذکر ہے جو شاید سرکاری تاریخ سے تھوڑے مختلف ہوں، جیسے وہ شیخ مجیب الرحمان کی رہائی اور بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی معاہدہ جس کا کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں غائب ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ رحمان صاحب کا یہ دعویٰ کہ ایک اہم معاہدہ ہوا تھا اور پھر وہ منظر سے ہی غائب ہو گئے، یہ تاریخ کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب چاہے یہ بات 100% درست ہو یا ان کا اپنا تاثر ہو، لیکن یہ اشارہ تو کرتا ہے کہ اہم سیاسی فیصلوں میں، اقتدار کی منتقلی میں پس پردہ بہت کچھ ہوتا ہے جو عوام تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ یادداشتیں ایک طرح سے اندرونی کہانی بتانے کی کوشش ہے؟ جی بالکل، جو سرکاری بیانیے میں خلا ہوتے ہیں ان کو پور کرنے کی یا کم از کم ان پر سوال اٹھانے کی کوشش۔ تو گویا یہ کتاب صرف چند سنسنی خیز کیسز یا سیاسی واقعات نہیں بتا رہی، بلکہ ان سب کے ذریعے ایک بڑے پیٹرن کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بالکل، میرا خیال ہے یہی اس کتاب کی اصل اہمیت ہے۔ یعنی نظام پر مسلسل دباؤ، اندرونی کمزوریاں۔ جی، جب آپ 40 سال کے واقعات دیکھتے ہیں، پیرزادہ کیس، شبنم ڈکیتی، مجیب کی رہائی، پھر مرتضی بھٹو قتل کیس کی تفتیش یا مارشلہ ادوار کا ذکر، جہاں کتاب کہتی ہے کہ مقدمے تیزی سے نمٹائے گئے مگر انسانی حقوق کے سوال بھی اٹھے، تو ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ سیاسی مداخلت، نظام کی کمزوریاں، سچ تک پہنچنے میں رکاوٹیں، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ رحمان صاحب کی نظر سے یہ الگ الگ واقعات نہیں، ایک ہی سسٹم کے اندر بار بار آنے والی مشکلات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کیا نہ دیکھا ایک پولیس آفیسر کی ذاتی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی اور سماجی تاریخ کے وہ پہلو دکھاتی ہے جن پر کم بات ہوتی ہے: طاقت کا کھیل،
اداروں پر دباؤ اور انصاف کی راہ میں عملی مشکلات۔ درست۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک اہم دستاویز ہو سکتی ہے جو تاریخ کو صرف سرکاری نظر سے نہیں بلکہ ایک عملی تجربہ کار کی آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ یادداشتیں چھوڑ جاتی ہیں وہ سوچنے والا ہے۔ جی؟ وہ یہ کہ اگر ایک پولیس آفیسر کے 40 سالہ کیریئر میں یہ سیاسی مداخلات اور انصاف کی راہ میں رکاوٹوں کے نمونے اتنے واضح اور مسلسل ہیں تو یہ صورتحال ہمارے ملک میں ادارہ جاتی سالمیت یعنی انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی اور قانون کی حکمرانی کے ارتقاء یا شاید اس کی کمی کے بارے میں آج کیا سوال اٹھاتی ہے؟ گہری بات ہے۔ یہ ماضی کا آئینہ ہمیں حال اور مستقبل کے کن چیلنجز سے خبردار کر رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔